بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10th کلاس کی اسلامیت لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 10th کلاس کے حصہ اول القرآن الکریم سے سورۃ الممتحنہ کا پہلا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کو پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم سورۃ الممتحنہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الاحزاب پڑھی تھی مکمل طور پر۔ آج ہماری سورۃ الممتحنہ کی ابتدا ہے۔ سورۃ الممتحنہ کی کل 13 آیات ہیں۔ 13 آیات ہیں اور سورۃ الممتحنہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی یہ مدنی سورت ہے، مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی ہے۔ آئیے اب اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ اگر تم میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور میری راہ میں لڑنے کے لیے نکلے ہو تو پھر نہ میرے دشمنوں کو یعنی کفار کو اور نہ اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور وہ اس دین حق کے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، اور اس وجہ سے کہ تم اپنے پروردگار یعنی اللہ تعالی پر، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم کو جلا وطن کیا انہوں نے، یعنی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، یہ وہ جملہ ہے جس کا ترجمہ انہوں نے پہلے کیا تھا کہ اگر تم میری راہ میں لڑنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر تسرون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو خفیہ طور پر۔ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور جو تم مخفی طور پر یعنی خفیہ طور پر کرتے ہو یا علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اسٹوڈینٹس، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے بیک گراؤنڈ جاننا تھوڑا سا ضروری ہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، ریزن کیا بنی، وجہ کیا بنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تیاری فرما رہے ہیں۔ یہ راز خفیہ رکھا گیا، کسی کو بتایا نہیں گیا۔
خفیہ طور پر مکے پر حملے کی تیاریاں جاری ہیں۔ یہ معاملہ جاری و ساری ہے۔ اسی عرصے میں، اسی دوران ایک سارہ نامی خاتون ہے جو مکہ سے مدینہ آتی ہے۔ جب وہ مدینہ آئی، اسے اہل مدینہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئی اور حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ تم ہجرت کر کے آئی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اس سے سوالات کیے پھر فرمایا کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی مجھے معاشی بدحالی کا میں شکار تھی جس کی وجہ سے میں ادھر آئی۔ پھر اس کو کچھ مال بھی دیا، کچھ چیزیں دیں، اور اب اس کو چاہیے تھا کہ وہ مدینہ سے مکہ واپس آ جاتی، ایسا نہیں ہوا۔ اس کو حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ مدینۃ المنورہ میں رہتے ہیں، ان سے اس خاتون کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ اس خاتون کو رقم بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رقم دینے کے ساتھ اس خاتون کو ایک خط بھی دیتے ہیں جس میں یہ بات بھی تحریر ہوتی ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملے کا ارادہ فرما رہے ہیں، اگر تم سے بچاؤ ہو سکتا ہے تو تم بھی تیاری کر لو۔ حضرت حاطب ابن ابی بلتہ نے کفار مکہ کے جو سردار تھے ان کو یہ کیوں بھیجا، حکم نامہ یا یہ راز کی بات کیوں بتائی، یہ خط کیوں بھیجا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ حاطب ابن ابی بلتہ مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے تھے اور ان کے بیوی بچے جو تھے وہ مکے میں رہتے تھے۔ سرداران مکہ کے نام انہوں نے یہ خط دیا اور مقصد یہ تھا کہ وہ میرے خط کو جب پڑھ لیں گے نا تو پھر پڑھنے کے بعد میرے بیوی بچوں کا چونکہ کوئی رشتہ دار وہاں نہیں، میرے بیوی بچوں کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی وہاں نہیں، تو ان کے اوپر میرا احسان ہوگا، تو وہ کفار مکہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے، ان کو ضروریات زندگی فراہم کرتے رہیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ خط لکھا۔ اس میں کوئی بے ادبی یا گستاخی نہیں تھی، یہ ایک غلطی تھی ان کی طرف سے جو ان سے ہوئی۔ اسی پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم محبت برے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، تمہیں وہاں رہنے نہیں دیتے تھے، کہ تمہارے محبوب رسول کو بھی جو اللہ کے بھی محبوب ہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، جلا وطن کیا وہاں سے، پھر تم یہاں آ کر آباد ہوئے، پھر بھی تم ایسا کرتے ہو۔ اللہ کریم نے یہ تنبیہ فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ خط جا رہا ہے تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا کو اور چند صحابہ کو بلایا، فرمایا علی یہاں سے چلے جاؤ اور اس مقام پر جا کر ایک خاتون ہے سارہ نامی، اس خاتون کے پاس ایک خط موجود ہے، حاطب ابن ابی بلتہ نے لکھا ہے، جا کر اسے پکڑو، اس خط میں ہمارے حملہ کرنے کی تیاری کے بارے میں جو راز ہے وہ جا رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا اس مقام پر گئے جس مقام کی نشاندہی اللہ کے محبوب نے فرمائی تھی، وہاں جا کر اسی حلیے میں اسی کیفیت میں وہ عورت ملتی ہے، آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ خط دو، وہ انکار کر دیتی ہے۔ لوگ واپس چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ علی واپس چلتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا نہیں، یہ بات میرے آقا نے فرمائی ہے اور حضور علیہ السلام کی بات کہی ہوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی، ضرور اس کے پاس خط موجود ہے۔ حضرت علی تلوار نکال کے فرماتے ہیں کہ یا تو گردن اتارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہاری گردن اتار دوں گا، وگرنہ پھر جو حضور نے حکم دیا ہے خط دے دو۔ اب وہ اپنا خط نکال کے اپنے جوڑے میں جو اس نے چھپایا ہوتا ہے حضرت علی کو دے دیتی، وہ خط اور وہ سارا معاملہ حضور کی بارگاہ میں اس خاتون کو بھی لایا جاتا ہے، خط کو بھی۔ حضور علیہ السلام خط پڑھتے ہیں، حاطب ابن ابی بلتہ کو بلاتے ہیں، حضرت حاطب ابن ابی بلتہ ساری کیفیت سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کوئی راز نہیں بتانا چاہتا تھا اور نہ ہی میں ان کو بچانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کا غضب کافروں کے لیے مقدر ہے، وہ ہو کر رہنا تھا، میں نے یہ خط صرف اس وجہ سے لکھا تھا کہ وہ میرے بیوی بچوں کا کچھ خیال کریں گے، ان کو کچھ کھانے پینے کی اشیاء، ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ دینے میں آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں گے، انہیں پریشانی وہاں پر نہیں ہوگی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پھر تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ کو معاف فرما دیا. فرمایا اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کو سزا دی جائے گی. ان یسکفوکم یکون لکم اعداء، آگے اللہ کریم نے فرمایا اگر یہ کافر، یہ جو کافر ہیں، اگر یہ تم پر قدرت حاصل کر لیں، یکون لکم، تم پر قدرت حاصل کر دیں، تو پھر وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، تو وہ تم پر ہاتھ بھی چلائیں گے اور زبانیں بھی چلائیں گے. کس لیے چلائیں گے؟ بِالسُّوءِ، کس لیے؟ تاکہ تمہیں تکلیف دیں. پھر وہ اس بات کا احساس نہیں کریں گے کہ بھئی تم نے ان کو خبر دی ہے. نہیں، اگر تم ان کے قبضے میں آؤ گے تو یہ ہاتھوں سے بھی تمہیں نقصان پہنچائیں گے، زبانوں سے بھی تمہارے ساتھ گالی گلوچ کریں گے، سخت کلمات کہیں گے. یہ سب وہ برائی کے اندر کریں گے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ تم دوبارہ اسی طرح کافر ہو جاؤ جیسے پہلے کافر تھے. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ. اب یہ اللہ تعالی یاد کروا رہا ہے کہ قیامت کے دن ہرگز نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ تمہاری اولاد کام آئے گی. یوم القیامہ، قیامت کے دن. حاتب ابی بلتہ نے خط لکھا تھا، کس لیے؟ اپنے بچوں کی وجہ سے. وہ بھی کافر تھے، وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو ان کی مدد کے لیے خط لکھا. اللہ کریم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے. یفصل بینکم، اس روز وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ دیکھنے والا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور ظاہر کیا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. جس طرح وہ نیک صالح رہے اس طرح تمہیں بھی نیک صالح رہنا ہے. جس طرح ان کا عمل رہا تم ان کی طرف بھی دیکھو، اسی طرح تمہیں بھی اسی طرح عمل کرنا ہے. اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ تم سے اور بتوں سے جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو ہم بے تعلق ہیں. ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ تم سے تعلق ہے اور نہ ہی تمہارے بتوں سے جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ. آگے فرمایا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، اور نہ ہم تمہارے قائل ہو سکتے ہیں نہ تمہارے ان بتوں کے جب تک تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاؤ گے. ہم میں تم میں ہمیشہ بینکم و بینکم العداوہ، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کھلم کھلی عداوت اور دشمنی ہے. ہاں الا قول ابراہیم لابیہ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا، یہاں باپ چچا کے معنی میں آیا ہے، یاد رکھنا ہے. اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ ضرور کہا تھا لا استغفرن لک، کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، بخشش مانگوں گا. وما املک لک من اللہ من شیء، لیکن یہ یاد رکھیے گا اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، ان کی قوم کے بارے میں بتایا. وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کہ ہم تم سے بھی بیدار ہیں، لا تعلق ہیں، اور تمہارے بتوں سے بھی لا تعلق ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہماری اور تمہارے درمیان کھلی دشمنی رہے گی. کب تک رہے گی؟ جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے. یہاں تک فرمایا تمہارے لیے نمونہ ہے. یہ نمونہ نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے دعا کی تھی. باپ کسے کہتے ہیں؟ اب کسے کہتے ہیں؟ ابھی کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اب اور ابھی
یا باپ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس نے انسان کو پالا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام حضرت تارخ رحمت اللہ تعالی علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ مسلمان تھے اور موحد تھے، یعنی اس وقت صاحب ایمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں حضرت تارخ۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، جو کہ حضرت تارخ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، پھر آپ اپنے چچا کے گھر میں رہے تھے۔ اس وجہ سے وہ چچا بت پرست بھی تھا اور بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا۔ اب یہ بات یہاں بیان ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے چچا، میں آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا اللہ سے کہ اللہ آپ کو معاف کرے، ہدایت دے، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں اس بارے میں وہ مرضی کا مالک ہے، میں مرضی کا مالک نہیں ہوں، میرا کام ہے دعا کرنا، وہ مرضی کا مالک ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اسٹوڈنٹس۔ اب اس کو دیکھیے گا، وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، کیونکہ مشرکوں کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم ہے۔ آگے فرمایا ربنا علیک توکلنا۔ اب یہ وہ جملے ہیں جو انہوں نے کہا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے پیروکار تھے، کہ اللہ اب انہوں نے قوم کو تو چھوڑ دیا، قوم سے بیدار ہو گئے، قوم سے علیحدہ ہو گئے، اب یہ کچھ چند لوگ رہ گئے اور ابراہیم علیہ السلام رہ گئے۔ آگے ان کی دعا کا تذکرہ ہے، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا ہے، وَإِلَيْكَ وَأَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم تیرے ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے، یعنی لوٹ کر ہم نے تیری ہی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ وہ دعائیں کر رہے ہیں کون لوگ؟ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فطرۃ للذین کفروا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا۔ یہاں فتنہ سے مراد عذاب ہے، کافروں کے ہاتھ سے ہمیں بچا لینا، کیونکہ اب ہم نے کھلا ان کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے کہ ہم تم سے بیدار ہیں، لا تعلق ہیں۔ واغفر لنا ربنا، اور اے پروردگار ہمارے ہمیں معاف فرما دینا، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ آگے فرمایا بے شک تم مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے اور آخرت کے دن کے آنے کی امید رکھتا ہے، اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے۔ یعنی مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ان لوگوں نے دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں میں، ان کے اس عمل میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور آگے فرمایا اور جو روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے، یعنی ساری حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے بے پرواہ ہے۔ یعنی اگر کوئی دوبارہ غیر مسلموں سے دوستی رکھے گا، تعلق رکھے گا، تو پھر رزلٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر ان سے بے نیاز ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ عذاب جہنم۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا پہلا رکوع تھا سورۃ الممتحنہ کا، جو ہم نے آج پڑھا ہے۔ اسے اچھی طرح اور غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کے سوال کے جواب دینے میں کوئی پریشانی نہ رہے۔ نیکسٹ لیکچر میں دوسرے رکوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔